بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ یو آر واچنگ ہسٹری اینڈ نالج۔ مائی نیم از احمد رضا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یونائٹڈ نیشنز۔ یونائٹڈ نیشن کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ادارہ کیوں بنا، کب بنا، اس کے بانی ممبران کون کون سے تھے، اب اس میں کتنے ممالک شامل ہیں اور اس کی کون کون سی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کا ہم جرنل سا جائزہ لیں گے تاکہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور اس کو نیکسٹ جو اس سیریز میں ہم ڈسکس کریں گے، یونائٹڈ نیشنز کا کانسٹیٹیوشن آئے گا، سلامتی کونسل کا ڈومین آئے گی، اور دیگر جتنے بھی معاملات ہیں اب انہیں ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہمیں یونائٹڈ نیشنز کا پتہ ہونا چاہیے، یہ ادارہ کب بنا، کیوں بنا، اس کے پیچھے کیا کیا عوامل کار فرما تھے، اور اس کی ڈومین کہاں کہاں پہ ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے، اسے ہم سمجھیں گے آج۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ یونائٹڈ نیشنز۔ The United Nations was established after World War II with the aim of preventing future wars succeeding the rather ineffective League of Nations on 25th of April 1945. 50 governments meet in San Francisco for a conference and started drafting the United Nations Charter, which was approved on 25th of June 1945 and took effect on 24th of October 1945 when the United Nations began operations. جنگ عظیم دوم کے بعد ایک ادارہ قائم کرنے کی ضرورت کو محسوس کیا گیا جو آئندہ سے آنے والی نسلوں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچا سکے۔ 50 ممالک کے سربراہان ایک میٹنگ کرتے ہیں سین فرانسسکو، اور اس کانفرنس میں ڈرافٹ تیار کیا جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز کا۔ یہ ڈرافٹ 25 جون 1945 کو تیار کیا جاتا ہے اور اسے اپلائی کیا جاتا ہے 24 اکتوبر 1945، اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ اس کے بعد آپریشنل ہو جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز۔ اب یہ کام کیسے کرتی ہے اور اس کے ادارے کیا کیا ہیں، انہیں ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ The United Nations is part of the broader UN system, which include an extensive network of institutions and entities. Central to organization are 5 principal organs established by the UN Charter: the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the International Court of Justice (ICJ), and the UN Secretariat۔ یہ ادارہ جو قائم کیا، اس کے 5 ذیلی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے گئے، جن میں جنرل اسمبلی، سلامتی کونسل، اکنامک اینڈ سوشل کونسل مطلب اقتصادی اور معاشرتی کونسل، اس کے بعد انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس عالمی عدالت انصاف، اور یو این سیکریٹریٹ، یونائٹڈ اقوام متحدہ سیکریٹریٹ جو ہے یہ قائم کیا گیا۔
اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ One place where the world's nations can gather together, discuss common problems and find shared solutions. یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا کہ دنیا کی تمام اقوام جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں اور کامن پرابلم جو دنیا کے کامن مسائل ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے اور ان کا سلوشن، ان کا حل تلاش کیا جا سکے. اس لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا جسے یونائٹڈ نیشنز کا نام دیا گیا. The UN has evolved over the years to keep peace with a rapidly changing world. دنیا کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں انہیں اب یہ ہینڈل کرنے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا. But one thing has stayed the same. It remains the one place, one earth, where all the world's nations can get together, discuss common problems and find shared solutions that benefit all of humanity. جب اس دنیا پہ، اس زمین پر رہنے والے تمام لوگ ایک ہی دنیا کا حصہ ہیں، ایک ہی زمین کا حصہ ہیں، تو اس لیے اب اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ جو اس زمین پہ رہنے والے لوگوں کے آپس کے کامن مسائل ہیں، اگر انہیں بیٹھ کے ایک جگہ پہ ڈسکس کیا جائے، انہیں فائنڈ آؤٹ کیا جائے اور اس کا حل تلاش کیا جائے تو یہ ہم سب کے لیے، آل ہیومینٹی مطلب تمام لوگوں کے لیے یہ بہتر ہوگا. یہ ادارہ اس لیے قائم کیا گیا. اوریجنل 51 ممبرس ان 1945، جو 51 ممالک تھے جنہوں نے اس ادارے کو قائم کیا، جن میں موسٹ امپورٹنٹ آسٹریلیا، بیلجیم، برازیل، سوویت سوشلسٹ ریپبلک، کینیڈا، چلی، چائنا، امریکہ، ایران، عراق، انڈیا، نیوزی لینڈ، نیدرلینڈ، میکسیکو، سیریا، سعودی عربیہ، پولینڈ، ترکی اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف یورجے، وینزویلا. یہ تمام ممالک اور اس کے علاوہ جو دیگر پاناما، ناروے، یہ تمام ممالک جو تھے یہ اس کے فاؤنڈر ممبرز ہیں اور پھر آنے والے سالوں میں اس کی تعداد بڑھتی چلی گئی. 96 میں اس کے ممبران 55 ہوئے. ایڈ ہونے والے ممالک میں افغانستان، آئس لینڈ، سیمس اینڈ سویڈن شامل تھے. 97 میں اس کی تعداد 57 ہوئی. پاکستان اور یمن ایڈ ہوئے. 98 میں برما ایڈ ہوا اور اس کی تعداد 58 ہوئی. 99 میں اسرائیل ایڈ ہوا اور اس کی تعداد 59 ہو گئی. 1950 میں انڈونیشیا ایڈ ہوا اور اس کی تعداد 60 ہو گئی. 1955 میں 76 تعداد ہوئی اور ایڈ ہونے والے ممالک میں آسٹریلیا، بلغیریا، لیبیا، نیپال، پرتگال، اسپین، آئرلینڈ یہ ممالک شامل تھے. 1956 میں ان کی تعداد 80 ہوئی. جاپان، موروکو، سوڈان، تونسیا یہ شامل ہوئے. 57 میں 82 ممالک ہوئے. گانا، فیڈریشن آف ملایا یہ شامل ہوئے. 1958 میں 82 ممبر ہوئے. گیونیا اس میں شامل ہوا اور ایسے ہی یہ تعداد 1960 میں 99، 1961 میں 104، 1962 میں 110، 1963 میں 113، 1964 میں 115،
1965 में 117, 1966 में 112, 1967 में मेंबर ममालिक की तादाद 123 हुई, 1968 में 126, 1970 में 127, 1971 में इसकी तादाद 132 हुई, 1973 में 135, 1978 में 1974 में 138, और इसमें फिर पाकिस्तान से अलग होने वाला मुल्क बांग्लादेश शामिल हुआ। 75 में 144, 76 में 147, 77 में 149, 78 में 151, 79 में 152, 1980 में 154, 81 में 157, 83 में 158, 84 में 159, 90 में 159, कोई मुल्क ऐड नहीं हुआ। 1991 में 166, 92 में 179, 93 में 184, 94 में 185, 99 में 188, 2000 में 189, 2002 में 191, 2006 में 192 और 2011 में 193। साउथ सूडान लास्ट मुल्क है जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा बना है। आखिरी मुल्क अब तक जो इसका मेंबर बना है वो साउथ सूडान है। The United Nations is an international organization founded in 1945, currently made up of 193 member states. The United Nations and its work are guided by the purpose and principles contained its founding charter. 193 ममालिक पर मुश्तमिल ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब 1945 में जो इसका चार्टर तैयार किया गया था उसके मुताबिक दुनिया भर के लिए असूल और ज़वाबित तय करने का एक इदारा बन चुका है, और दुनिया भर की पॉलिटिक्स को, दुनिया की सियासत को यहाँ से हैंडल भी किया जाता है और उसे कंट्रोल भी किया जाता है। वर्किंग ऑफ द जनरल असम्बली, ये पहला इदारा इसका। द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली इज़ द मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन of the organization, comprising all member states. It provides a unique forum for multilateral discussions of the full spectrum of international issues covered by the Charter of the United Nations. Each of the 193 member states of the United Nations has been equal vote. ये इदारा जो जनरल असम्बली है, ये इसका सबसे बड़ा पॉलिसी मेकिंग का इदारा है। इसमें 193 ममालिक जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं वो सभी के सभी इस इदारे का हिस्सा हैं। जनरल असम्बली से कहा जाता है, और इस पे अब हर मेन इंटरनेशनल इशू को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है चार्टर्ड द यूनाइटेड नेशन के मुताबिक, और 193 ममालिक के पास इक्वल वोट की जो ताकत है वो यहाँ पे मौजूद है। हर शख्स का, हर मुल्क का एक वोट यहाँ पे काउंट किया जाता है। The United Nations General Assembly also makes key decisions for the United Nations, including appointing the Secretary General on the recommendation of the Secretary Council, electing the non-permanent member of the Secretary Council,
اپروونگ دی یونائٹڈ نیشن بجٹ. اس میں جو کام کیا جاتا ہے وہ جنرل اسمبلی کا جو سیکرٹری جنرل ہے اسے الیکٹ کیا جاتا ہے. سیکیورٹی کونسل کا جو سیکرٹری ہے اس کو یا اس کے ممبران کو یہاں سے موو کیا جاتا ہے. یہاں سے ووٹنگ کے ذریعے سیکیورٹی کونسل کے ممبران بنائے جاتے ہیں اور یہ یونائٹڈ نیشن کا بجٹ پاس کرتے ہیں. یہ ادارہ جنرل اسمبلی جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کا بجٹ پاس کرتا ہے. The assembly meets in regular session from September to December each year, and therefore, as required, it discusses specific issue throughout demanded agenda items or sub-items which lead to the adopting of resolutions. یہ یہاں پہ ستمبر اور دسمبر کے درمیان ہر سال یہاں اس کا اجلاس ہوتا ہے جس میں اسپیسیفک ایشوز دنیا کے جو مخصوص ایشو ہیں انہیں ایجنڈے میں لایا جاتا ہے. ایجنڈا آئٹمس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی قرارداد یہاں پہ پیش کی جاتی ہے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اور اوور آل دنیا کی پالیٹکس کو جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے. جنرل اسمبلی در حقیقت یونائٹڈ نیشن کا سب سے بڑا فورم ہے. اس فورم میں خطاب کرنا ہر سربراہ مملکت کے لیے اعزاز کی بات ہے. دنیا بھر کے تمام ممالک کو ایڈریس کرنا ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے، اس لیے اس اجلاس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور دنیا بھر کے مین ایشوز جو ہیں پولیٹکس کے، سیاست کے جو مین کازز ہیں وہ یہاں پر ڈسکس کیے جاتے ہیں. اور اس کا سال میں اس سالانہ اجلاس ہوتا ہے ستمبر سے دسمبر کے درمیان. یہ ممبر ممالک جو ہیں یہ بیٹھ کے یہاں پہ طے کرتے ہیں اور اس کے مطابق پھر اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے درمیان میں یہ اس کا سالانہ اجلاس قائم کیا جاتا ہے، اس کا انعقاد کیا جاتا ہے. Official issuance The official issuance of the rules of procedure of the General Assembly, amend, amending amendment and additions adopted by the General Assembly up to and including its 74th sessions is available as document A520 reference 119 in addition to the 163 rules referenced above. The official issuance also consists an introduction and explanatory note and 11 annexes. اس کے اب تک 74 سیشن ہو چکے اور 163 جو رول ہیں وہ ریفرڈ کیے جا چکے ہیں. لہٰذا دنیا بھر کی پالیٹکس کا جو مین جو رول ہے وہ یہاں سے ہینڈل کیا جاتا ہے اور دنیا بھر کی پالیٹکس کو یہاں سے ڈسکس کیا جاتا ہے. دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی رہنمائی کے لیے یہ فورم جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دیتا ہے اور یونائٹڈ نیشن کا جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہے اس میں تمام ممالک کو ایکول رکھا جاتا ہے. غریب اور امیر ممالک کے سربراہان کو ایکویلٹی دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز قائم کرنے کے مواقع فراہم ہوتے ہیں اور آپ کے ملک کے لیے یہاں سے آپ فارن انویسٹمنٹ کے لیے بات کرتے ہیں. دنیا کے بزنس مین کو، دنیا کی بزنس کمیونٹی کو آپ اٹریکٹ کرتے ہو. اس لیے یونائٹڈ نیشنز جو ہے یہ جنرل اسمبلی کا جو سالانہ اجلاس ہے یہ انتہائی اہم ہے. اس کی امپورٹنس اس ہر ملک کے لیے ایکول ہے. ہر ملک یہاں سے دیگر سربراہان مملکت سے بات کرتا ہے اور اسی سیشن کے دوران دنیا بھر سے بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی یہاں نیو یارک میں آئے ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر آپ کو ان کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے مواقع ملتے ہیں. آپ اپنے ملک میں فارن انویسٹمنٹ لانے کے قابل ہوتے ہو. یہ تھا
ایک اوور ویو یونائٹڈ نیشنز کا۔ فردر ہم اس سیریز میں بات کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے جو کانسٹیٹیوشنز ہے اور اس کی جو دیگر قرارداد منظور کرنے کے ادارے ہیں، سلامتی کونسل ہے، اس کے ہم ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو۔ احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔